बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है। हम बात कर रहे हैं वज़ू की हिकमत की, सिग्निफिकेंस की। चौथा रुकन वज़ू का है चेहरा और आंखें धोना। अब जबकि जिस्म के अंदर जाने वाले दांतों के सुराखों की सफाई हो चुकी, अगला अमल पूरे चेहरे को बमै आंखों के धोना है। इंसानी हाथों की तरह चेहरा भी बेलबास होता है। ये और बात है कि इस्लाम में ख़वातीन को बाहर निकलते वक्त ऊपर चादर डालने का हुक्म है, लेकिन ख़वातीन घरों में अपना चेहरा अमूमन बेनकाब रखती हैं। बाकी जिस्म की जिल्द की तरह चेहरा भी रतूबतों और आलाइशों से गंदा होता रहता है। ये आंखों चेहरे का अहम हिस्सा है जिनका काम बिनाई है। आंख के अंदर भी कुछ गदूद होते हैं जो मुसलसल खारिज करते रहते हैं। आंख के मंदरजा झैल गदूद होते हैं, वो मेडिकली हमें बताने की ज़रूरत है। अच्छा, ये मैंने पहले भी बता चुका है कि मुझे इन्फेक्शन नहीं होती थी अमूमन, मैं कतरे भी नहीं डालता था क्योंकि वज़ू में इतने एहतमाम से करता था। तो आँखों एक मैंने देखा है कि लोग जब वज़ू करते हैं मुंह धोते हैं, छींटे मारते हैं तो वो आँखें बंद कर लेते हैं। ये बड़ी बेवकूफ़ी है। आँख खोल के आपने वज़ू करना है ताकि पानी आँखों को साफ करे। ये एक हमारे आई में आँखों की ट्रीटमेंट में ये बहुत अहम चीज़ है, इसको हम कहते हैं आई बाथ। इससे बहुत से प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। तो आँखें खोल के आपने वज़ू करना है मुँह का। जब लड़के लड़कियां बलोगत की उम्र को पहुंचते हैं तो उनके मुंह के मसामों की वजह से चेहरे पर कील निकलते हैं, जिनको अंग्रेजी में हम एक्नी कहते हैं। अगर इंसान मसलसल दिन में 15 दफ़ा चेहरा धोएगा तो पसीना और रतूबतें धुल जाती हैं और मसाम खुल जाते हैं और बग़ैर किसी इलाज के ये कील दाने ख़त्म हो जाते हैं। चेहरे की रंगत खिलती है और नूर और चमक पैदा होती है। आँख में कोई चीज़ या फ़ौरन बॉडी पड़ जाए तो सिर्फ वज़ू करने से निकल जाती है। इसके अलावा आँखों को 15 दफ़ा धोने से आँख की रतूबतें आँखों में नहीं जमती और आँखों में कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकती। किस तरह ये प्रोसीजर क्या है मुंह और आँखों को धोने का? हाथों में पानी डालें और चेहरे पर डालें। दूसरी दफ़ा पानी चेहरे पर डालकर अच्छी तरह मलें। चेहरा धोते वक्त माथे से लेकर ठोडी तक और दोनों कानों की लौं तक धोएं। अगर दाढ़ी हो तो दाढ़ी में अच्छी तरह खलाल करके पूरी दाढ़ी की सफाई करें ताकि कोई चीज़ अटकी ना रहे। चेहरा धोने से चेहरे के पट्ठों की वर्जिश भी होती है, जिससे वज़ू करने वाले के चेहरे पर झुर्रियाँ भी कम पड़ती हैं। पांचवा रुकन बाजुओं को कोहनी तक धोना। हम डॉक्टर लोग जब सर्जरी से पहले वॉशअप होते हैं, उसको हम वॉशअप कहते हैं, तैयार होते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल सोप से हम धोते हैं हाथ, तो हम कोहनियों तक धोते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम हाफ बाजू तक धोएंगे तो वो बात नहीं बनेगी, सही तरह से स्टरलाइजेशन नहीं होगी। यही हुक्म वज़ू में अल्लाह ने दिया है, कोहनियों तक धोएं। इमेजिन करें कि सर्जरी आज इस तरह हो रही है और अल्लाह ने 1400-1500 साल पहले हुक्म दे दिया कि वज़ू का तरीक़ाकार बता के। हाथों और चेहरों की तरह अमूमन बाजू भी बगैर कपड़ों के होते हैं। बाकी जिल्द की तरह इस हिस्से में भी बाकी जिस्म की तरह पसीना आता है। अगर हम सिर्फ हाथ घुटनों तक धोएं तो बाजुओं की मुकम्मल सफाई नहीं होती, इसलिए बाजू को कोहनी तक धोने का हुक्म है। और ये मैंने बता चुका हूँ कि हम लोग सर्जन किस तरह इसको धोते हैं। सातवां रुकन पाँव धोना। पाँव जिस्म का वो हिस्सा है जो जिस्म को चलाते हैं और जिनके सहारे इंसान खड़ा भी होता है। पाँव अगर नंगे हों या जूतों में भी हो, हर हालत में उनकी मसलसल सफाई की ज़रूरत होती है। नंगे पाँव हर वक्त धूल मट्टी से अटे रहते हैं और जराबों और बूटों वाले पाँव पसीने वगैरह की बदबू से भरे होते हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या है पाँव धोने में? पाँव धोने से पैरों की ना सिर्फ सफाई होती है बल्कि पाँव का दौरान खून यानी ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाती है। और कई बीमारियों यानी शुगर में मरीज़ के पाँव को नीम गर्म पानी से धोने का मशवरा दिया जाता है। क्यों? ताकि ब्लड सर्कुलेशन पाँव की तेज़ हो जाए। अच्छा, क्या तरीका है, तरकीब क्या है, मेथड क्या है? पाँव टखनों तक धोएं, इसको हम एंकल अंग्रेजी में कहते हैं। इसके बाद उंगलियों के दरमियान खलाल करें क्योंकि बहुत सी गंदगी इनके दरमियान फंसी होती है। नंबर 3, एड़ियों को अच्छी तरह धोएं। अब रिजल्ट क्या होगा इसका, इस सारे अमल का? पाँव की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। मेडिकल की एक शाख आकोपंक्चर के मुताबिक इंसानी जिस्म के बेशुमार पॉइंट पाँव में होते हैं।
اگر پاؤں کی احتیاط کی جائے، ریگولر وضو کیا جائے تو انسان معذوری سے بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی الطہارت نصف الایمان۔ تین دفعہ وضو کرنا مکمل وضو ہے، اور یہی عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خلیل علیہ السلام سے بھی مروی ہے۔ جبریل امین نے آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا۔ چھٹا رکن جو پاؤں دھونے سے پہلے کا ہے، سر کا مسح کرنا۔ اس عمل میں انسان نہ صرف سر پورے کا مسح کرتا ہے، یعنی ہاتھ کو گیلا کر کے سر کے بالوں پر پھیرتا ہے، بلکہ گردن کے پچھلے حصے پر بھی پانی پھیرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کانوں کے اندر اور باہر کانوں کی لوؤں کی بھی صفائی کرتا ہے۔ سر، ہیڈ، جس میں حکمت کیا ہے، سگنیفیکنس، انسانی جسم کا سب سے اوپری حصہ ہے، جس کے اندر قادر مطلق نے دماغ اور خون کی شریانیں اور وریدیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کو بھی اس اہم حصے کی حفاظت کی فکر ہے، اس لیے اس نے انسان کو مسح کرنے کا حکم دیا۔ مسح کے دوران انسانی دماغ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ میرے والد جو خود ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر طفیل، ان کا میں نے جب ہوش سنبھالی وہ کافی بوڑھے تھے، ان کی 106-7 سال کی عمر میں ڈیتھ ہوئی، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ زیادہ تر اپنے وضو کے علاوہ بھی اپنے سر کو گیلے پانی سے اس طرح کرتے رہتے تھے۔ میں نے پوچھا باجی آپ اس طرح کی کس لیے کر رہے ہو؟ تو کہتے تھے پتر مینوں ٹھنڈک پہنچتی ہے، میرے دماغ میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ مسح کے درمیان انسانی دماغ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ سر کی کھال کے نیچے پائے جانے والی خون کی شریانوں میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے، دوران خون تیز ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن۔ جسم کا اوپری حصہ ہونے کی وجہ سے اس میں خون کا دوران کم ہوتا ہے۔ وضو کے اس اہم رکن کی بدولت نہ صرف پورے سر کی ورزش ہو جاتی ہے، بلکہ بلڈ سرکولیشن بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے سر پر بال اگائے ہوئے ہیں، جن کی جڑوں کی مسام سے پسینہ اور رطوبتیں خارج ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ سر ننگا ہونے کی وجہ سے دھول مٹی وغیرہ جمتی رہتی ہے۔ اگر ان بالوں کی صفائی نہ کی جائے تو بال ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور چمک مانند پڑ جاتی ہے۔ مسح کے اس عمل سے بالوں کی نئے سرے سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس طرح کرنا ہے، ترکیب کیا ہے، میتھڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں میں پانی لیں، گیلے ہاتھوں سے پورے سر کو ماتھے سے لے کر سر کے پچھلے گردن کے نچلے حصے تک پھیریں۔ اس کے بعد شہادت کی انگلی سے کان کے اندر اور انگوٹھے سے کان کی لو کے پچھلے حصے پر پھیریں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے پر پھیریں اور مساج کریں۔ رزلٹ کیا ہے اس کا نتیجہ؟ سر کا مساج، بالوں کی صحت اور حفاظت، کانوں کی صفائی اور گردن کا مساج۔ کان، ایئرز جو جن کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، یہ قدرت کا انمول عطیہ ہیں۔ ان کا اصل کام سماعت یعنی سننا ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں: بیرونی کان جو نظر آتا ہے، درمیانی کان اور اندرونی کان جو کہ کھوپڑی کے اندر ہے، جس میں سماعت ہوتی ہے یعنی ہیئرنگ چلتی ہے۔ بیرونی کان ایک سرنگ کی شکل میں ہے، اس کی کھال میں اللہ نے کچھ حدود رکھے ہیں جو رطوبتیں خارج کرتے ہیں، جن کا کام اندر جانے والے جراثیم کو مارنا اور حفاظت کرنا ہے۔ اگر کان کی صفائی وضو کی طرح نہ کی جائے تو اس میں بیماریاں ہونے کا خطرہ ہے۔ گردن، نیک، اس کے مساج سے انسان کے اعصابی نظام نیورو مسکولر پر بہت خوشگوار اور صحت مندانہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ گردن میں سے دماغ اور حرام مغز اور رگیں یعنی نروز گزرتی ہیں۔ انسان کا مسح کرنے سے بہرا پن، فالج، آدھے سر کا درد اور پاگل پن جیسے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ اس سے یادداشت بھی تیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ وضو جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے، کس کو فائدہ ہے۔ اچھا، عجیب احمقانہ قسم کی روایتیں ملتی ہیں ہمیں ہمارے مذہبی کتابوں میں، نان سرٹیفائڈ، غیر مستند کتابوں میں جو لوگوں نے لکھی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جی فلانے حضرت، فلانے اعظم مغرب کی نماز سے لے کے صبح فجر کی نماز تک ان کا وضو رہتا تھا۔ ایک وضو میں، یہ متس ہیں، ایک وضو میں
وہ جناب 3 دن پتہ نہیں کیا کرتے رہتے تھے، ایک میں وہ جی ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ اچھا، اب ان روایتوں کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو اس انسان کی بزرگی ثابت کرنا ہے تو چلو اور بات ہے، لیکن قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ صرف وضو کرنا ہے نماز سے پہلے۔ مولویوں نے مشکل کر دیا مسلمانوں کو قرآن پکڑانا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی اگر وضو نہیں ہے تو قرآن تو آپ چھو ہی نہیں سکتے۔ یعنی وہ جہالتیں آج کل کے اسلام میں ڈال دی گئی ہیں مذہبی لوگوں کی طرف سے کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ اب رات سونے کے لیے ہے، کوئی بزرگ نے اگر مغرب یا عشاء کی نماز وضو سے لے کے فجر تک وہ جاگتا رہا تو بھی کیوں جاگتا رہا؟ اللہ نے تو کہا ہے قرآن میں کہ رات سونے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اس قسم کی روایتوں سے کہ بھی فلانے ولی اللہ صاحب اتنی رات اتنا وضو، یہ وہ ہر وقت وضو میں۔ اب میں نے اس کی جو ایز اے ڈاکٹر سگنیفیکینس دیکھی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ جی چلو یہ معصوم سی ایک چیز ہے کہ جی اگر ایک وضو کے بعد ایک نماز کے بعد ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک اگر وضو نہیں ٹوٹا، کوئی ہوا نہیں خارج ہوئی یا پچھی پوٹی نہیں ہے، تو آپ دوسری نماز پڑھ لیں، اچھا ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن میں ایز اے ڈاکٹر کہتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرو اور 15 دفعہ تین دفعہ دو، دن میں ٹوٹل 15 دفعہ وضو کے اعضاء سے وضو پانی سے وہ کرو۔ سعودی عرب میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی اتنا نہیں ہوتا تھا، پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، تو اس وقت وضو کے ساتھ تیمم کا بھی حکم ساتھ آ گیا۔ نیچرلی اللہ تعالیٰ کسی کو سختی میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں تو ہر وقت ہر جگہ وضو کے لیے پانی ملتا ہے، کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارے انسانی جسم کو صحت مل رہی ہے وضو سے، دن میں 15 دفعہ چینج ہونے میں۔ اور آج کل کے زمانے میں کرونا سے آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی ہسپتال میں کبھی کسی بھی جگہ جہاں بہت سختی تھی وہاں میں چہرے پہ وہ ڈال لیتا ہوں، یا میں سینیٹائزر بھی استعمال نہیں کرتا، وہ بھی پرابلم دیتا ہے۔ یعنی وضو کرتے رہو آپ، بالکل بچو گے ہر چیز سے، ہر بیماری سے مکمل صحت ملے گی، انسانی جسم کو صحت ملے گی، ہر قسم کی بیماریوں سے نجات ملے گی۔ یہ میں ایز اے ڈاکٹر کہہ رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد فریش وضو کرو، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز سے پہلے، اللہ نے کبھی نہیں کہا، قرآن میں نہیں کہا کہ 2 نمازیں اگر 3 نمازیں، ہو سکتا ہے ایک آدمی مطلب رمضان میں عموماً ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں تو 2-3 نمازیں بھی ہم اسی ایک وجہ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں تازہ کرو تاکہ تمہارے جسم کو تراوٹ ملے، تمہارے جسم کو ہیلتھ ملے، جو کہ میں نے تفصیل سے میڈیکل پوائنٹ سے بتا دیا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔